ثمامہ بن سلال یہ یمامہ کا سردار تھا۔ مشکات المصابیح کے اندر یہ روایت موجود ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ عزیزان گرامی، صاحب مشکات المصابیح نے یہ روایت مشکات المصابیح کے اندر لکھی۔ اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمارے پیارے آقا مولا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر نجد کی جانب روانہ فرمایا۔ صحابہ کرام وہاں چلے گئے، وہاں سے ثمامہ بن سلال کو گرفتار کر کے لا کے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا۔ ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، ثمامہ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھو۔ مسجد نبوی شریف کے ستون کے ساتھ باندھ دو۔ صحابہ کرام نے ثمامہ کو باندھ دیا۔ آقا علیہ السلام کسی بھی وقت مسجد میں تشریف لائے، دیکھا ثمامہ بندھا ہوا ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا، ثمامہ کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا، حضور میریاں 3 گلاں نے، اگر مینوں قتل کر دیو گے میرا قتل ضائع نہیں ہوئے گا، اگر تسی میرے بدلے کوئی مال لینا چاہتے ہو حکم کرو، تھانوں مال مل جائے گا، کیونکہ میں ماڑا نہیں ہاں، غریب نہیں ہاں، ایک قوم دا سردار ہاں۔ اگر تسی مینوں چھڑ دیو گے میں تھوڑے احسان دا بدلہ کدے بھولاں گا نہیں، میں احسان فراموش نہیں ہاں، بلکہ تھوڑے احسان دا بدلہ چکاواں گا، کیونکہ میں خاندانی آدمی ہاں۔ میرے پاک نبی نے 3 گلاں سنیاں، سن کے مسکرا کے چل پے۔ 3 گلاں سنیاں، صرف تبسم فرمایا، مسکرائے تے اگے ٹر پے۔ اللہ اکبر، آنے والا آدمی تبلیغ کا بھوکا تھا، لیکن آج تبلیغ نہیں ہو رہی، صرف تبسم فرمایا، مسکرا کے چلے گئے۔ عجیب منظر ہے، کبھی صفا پر پیچھے جا کے تبلیغ فرماتے ہیں، کبھی مہمان گھر میں آیا ہوا ہے ان کو تبلیغ نہیں کرتے بلکہ مسکرا کے چلے جاتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے، عجیب منظر ہے۔ دوسرا دن پھر آیا، حضور پھر تشریف لائے، فرمایا، ثمامہ کیا حال ہے؟ اس نے پھر 3 باتیں دہرائی، اگر مجھے قتل کریں گے میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا، اگر میرے عوض کچھ مال لینا چاہتے ہیں حکم کریں مال مل جائے گا، اگر مجھے یوں ہی چھوڑ دیں گے میں احسان فراموش نہیں نکلوں گا بلکہ آپ کا احسان کا بدلہ چکاؤں گا۔ حضور نے 3 باتیں سنی، پھر تبسم فرمایا، مسکرائے اور چل پڑے۔ تیسرے دن پھر حضور آئے، انہوں نے پھر 3 گلاں کیتیاں۔ حضور فرمانے لگے، صحابہ اینو کھول دیو، رسیاں کھول دیو، اینو آزاد کر دیو۔ صحابہ نے رسیاں کھول دیتیاں تے ثمامہ آزاد ہو گیا۔ ثمامہ کہندا عجیب گل ہے، مینوں 3 دن تک میں ایتھے بندھیا رہا مسجد نبوی شریف دے ستون دے نال، جدوں میری رسیاں کھول دیتیاں گئیاں، گل تے آ سی کہ میں اپنے گھر نوں جاندا، یمامہ والے جاندا، لیکن میرے اندر عجیب کیفیت ہے، عجیب منظر ہے کہ میں باہر نوں جانا چاہنا، قدم دوبارہ مسیتے آندے نے، میں باہر نکلنا چاہنا، قدم دوبارہ اندر آندے نے۔ اتنی دیر میں محبوب خدا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مصلی پہ آ کے بیٹھ گئے۔ مسجد نبوی شریف کے ساتھ ایک باغ تھا، وہاں پر تازہ پانی کا چشمہ چل رہا تھا۔ ثمامہ کہتا، میں مسجد وچوں نکلیا، سیدھا باغ وچ گیا، جا کے چشمے تھلے بیٹھ گیا، تازہ غسل کر کے میں حضور دے نیڑے آ کے پھر بیٹھ گیا۔ میں حضور دے نیڑے آ کے بیٹھ گیا، حضور نے مینوں ویکھیا، فرمان لگے، ثمامہ جاندا نہیں ہے۔ عرض کیتا، حضور جان دے قابل رہا ہی نہیں ہاں، حضور جان جوگا چھڑیا ہی نہیں ہے،
مینو کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو۔ میرے پیارے آقا مولا نے سمامہ دا ہاتھ اپنے ہاتھ چ لیا، اس ہاتھ میں لیا جس ہاتھ کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے۔ او ید اللہ دے ہتھاں والیا، ید اللہ دے ہتھاں والیا، والدہا دے چہرے والیا، واللہ دی پیاریاں زلفاں والیا، ما زاغ البصر دے نینا والیا، والعصر دے پیارے زمانے والیا، لا امرکا دی پیاری شان والیا، یاسین دے مبارک سونے پیارے دنداں والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، لا امرکا دی پیاری شان والیا۔ میرے پیارے نبی نے ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں وچ لے کے سمامہ دا ہاتھ انہوں مسلمان کیتا۔ جدو مسلمان کر لیا، مسلمان ہون تو بعد سمامہ اپنے دل دی کیفیت بیان کر لیا ہے۔ سابقہ جدو غیر مسلم سی، ہلے مسلمان ہویا ہے، وہ اپنی پرانی کیفیت بیان کر لیا ہے۔ پہلا انٹرویو دے رہا ہے حضور دی بارگاہ وچ، ذرا توجہ کرنا۔ سمامہ نواں مسلمان ہویا ہے اور اپنی دل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ حضور کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اس روئے زمین پر آپ کے چہرے سے بڑھ کر مجھے کسی سے زیادہ نفرت نہیں تھی، لیکن اب منظر یہ ہے آپ کے چہرے سے سونا کوئی لگتا ہی نہیں۔ پہلے نفرت تھی لیکن اب آپ کے چہرے سے سونا کوئی لگتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، سارے ادیان میں سے آپ کے دین سے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی، لیکن اب تمام دینوں میں سے آپ کا دین مجھے سب سے محبوب لگتا ہے۔ اور یا رسول اللہ، شہر مدینہ سے مجھے بڑی نفرت تھی، لیکن آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد اب شہر مدینہ سے اچھا کوئی شہر لگتا ہی نہیں ہے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا، جنوں ویکھ کے ٹھردیاں اکھیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس ایک کوئی شہر مدینہ ہے۔ ربا تیری ساری خدائی وچوں بس ایک کوئی شہر مدینہ ہے۔ سمامہ بن سنان نے ابھی مسلمان ہوئے اور پرانی اپنی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ جب وہ یہودی تھے، غیر مسلم تھے، جو بھی تھے، اپنی پرانی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ سمامہ نے نہ بخاری پڑھی، نہ مسلم پڑھی، نہ ترمذی کا مطالعہ کیا، اسی طرح ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، شفا شریف، نہ قرآن پاک کی تلاوت کی، نہ ترجمہ سیکھا، نہ صحابہ سے درس حدیث اور درس قرآن سنا، ابھی اسلام قبول کیا اور اعلان کر دیا، یا رسول اللہ، آپ کے چہرے سے سونا کوئی چہرہ نہیں، آپ کے چہرے سے سونا کوئی چہرہ نہیں، آپ کے دین سے پیارا کوئی دین نہیں، آپ کے شہر مدینہ سے پیارا کوئی شہر نہیں۔ بس گل ختم کر دیتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دیہاتی بدو حضور دی بارگاہ چ آیا، انہیں حضور دے رخساراں وچوں نورانی لاٹاں نکلدیاں ویکھیاں نا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تے کہنے لگا، یا رسول اللہ، تسی مینوں میرے ماں باپ، میری جان، میری ذات تو بھی زیادہ محبوب ہو تے میرے ظاہر و باطن تے حکومت تہاڈی ہے۔ حضور بس تسی مینوں ہر چیز تو زیادہ پیارے ہو تے محبوب ہو۔